پچھلے سوا سال سے پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کی معاشرت میں سوشل میڈیا کو جس انداز سے استعمال کر کے پاکستان کی سیاست میں زہر گھولا گیا، پاکستان کی معاشرت کے اندر زہر گھولا گیا، پاکستان کے عوام کے ذہنوں میں جو زہر گھولا گیا، اس کے حوالے سے کچھ بڑی امپورٹنٹ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ 16 سال کی جد و جہد میں یا پچھلے 4 سال 4.5 سال کی جد و جہد میں اگر میرے منہ سے، حالانکہ میں نے کبھی بھی بلو دا بیلٹ بات نہیں کی اور یہ میرا طریقہ کار نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی ہارش یا ہارڈ کوئی زبان یا لینگویج استعمال ہوئی ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ آخری انہوں نے فائنل میچ کھیلا ملک دشمن طاقتوں نے سوشل میڈیا وار میں، وہ تھا جناب یہ آخری سوا سال حقیقی آزادی کی جنگ۔ ہمیں بتایا گیا یہ حقیقی آزادی امریکہ کے خلاف ہے۔ امریکہ نے حکومت چینج کی پاکستان کی، میرے سمیت لاکھوں لوگ ہیں کہ جو اس چیز سے متاثر بھی ہوئے، ان کے آنکھوں میں آنسو بھی آئے۔ انہوں نے ایک تہیہ کیا کہ نہیں جناب، ہم اس جنگ میں جناب ساتھ کھڑے ہیں پارٹی لیڈر کے، اور ہم نے جانی، مالی، دامے، درمے، سخنے، ہر قسم کی قربانی، ہزاروں لاکھوں نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، عورتیں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، مزدور ہیں، کسان ہیں، وکیل ہیں، ہر ایک نے اس کے اوپر سٹارٹ کی۔ اور ساتھ ساتھ چلتے چلتے پتہ چلا کہ 4 مہینے گزرنے کے بعد ہی امریکہ کے حوالے سے چیزیں بیک آؤٹ پہ چلے گئیں۔ حقیقی آزادی فوج سے لینی ہے، حقیقی آزادی نام دیا گیا بوٹوں والوں سے لینی ہے، حقیقی آزادی نام لیا گیا ریاستی اداروں سے لینی ہے۔ اب پاکستان کی عوام کو اس حقیقی آزادی کی طرف کس طرح لگایا گیا؟ سوشل میڈیا کے 4 ٹولز ہیں: ٹویٹر، فیس بک، انسٹا اور ٹک ٹاک۔ یہ چاروں ٹولز امریکہ، یورپ، برطانیہ سے جناب ان کے سرورز ہیں، ان کے ہیڈ آفس ہیں۔ وہاں سے کس انداز سے جنگ لڑی گئی، آج میں تھوڑی سی دیسی سٹائل میں عوام کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، ٹیکنیکل سٹائل میں نہیں۔ ٹیکنیکل سٹائل میں پچھلے 4-5 دنوں سے ڈاکٹر فرحان ورک کہ جو پاکستان پی ٹی آئی کا جناب ایک سینٹرل سوشل میڈیا ہیڈ آج سے 2-3 سال پہلے تک تھے، وہ بتا رہے ہیں۔ میں بھی ٹی وی چینلز میں کل پرسوں 2-3 دنوں میں کچھ چیزوں کو ٹیکنیکلی میں نے رکھا، لیکن اس پریس کانفرنس میں میں ذرا دیسی طریقے سے بتاؤں گا کہ کس انداز سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ اس سوشل میڈیا کے اندر کیا ہوا؟ یہ 4 ٹولز ہیں، چاروں ٹولز جناب سان فرانسسکو میں جناب ٹویٹر کا جناب ہیڈ آفس ہے، فیس بک کا یورپ امریکہ کے اندر برطانیہ کے اندر ہیڈ آفس ہے، آپ کا انسٹا کا، آپ کا جناب فیس بک کا، ٹویٹر کا، ٹک ٹاک کا۔ وہاں پر الگوریدم اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ 2 ٹولز ہیں جو پری پلانڈ یوز کیے گئے۔ اب الگوریدم کیا ہے؟ ایک عام شہری ریڈی والا، چھاپڑی والا اس کو سمجھ نہیں آئے گی، میں تھوڑا سا سمجھا دوں، میں خود کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر ہوں۔ الگوریدم ایک سیٹ آف انسٹرکشن کہہ لیں، یا ایک پروگرامنگ کہہ لیں، یا ایک سافٹ ویئر کہہ لیں، یا ایک میکانزم کہہ لیں کہ جو سرور ہے چاروں سوشل میڈیا ٹولز کا، ان کے سرورز کے اندر کچھ پروگرامنگ کر دی گئی۔ وہ پروگرامنگ کیا؟ اگر اینٹی آرمی کوئی پوسٹ چڑھے گی ان چاروں ٹولز میں، اس کو اس طرح وائرل کیا جائے گا۔ اگر اینٹی ریاست، پاکستانی ریاست کے خلاف کوئی سینٹیمنٹس والا کوئی فیس بک کے اوپر ٹویٹ چڑھے گا، کوئی ویڈیو چڑھے گی، کوئی وی لاگ چڑھے گا، اس کو جناب فوراً ہائپ کریٹ کر دی جائے گی۔ کوئی پرو پاکستان اگر کوئی چیز چڑھے گی، اس کو کرٹیل کر دیا جائے گا، اس کو ڈکلائن کر دیا جائے گا، وہ وائرل نہیں ہوگی۔ پھر الگوریدمز کیا ہے کہ آپ کے ان چاروں ٹولز میں سافٹ ویئر بنے ہوئے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر، مسلمان ممالک کے اندر، اور میں آج پاکستان کی بات کر رہا ہوں تو میں پاکستان کی بتاؤں گا کہ پاکستان کے حوالے سے جو لوگوں کے سینٹیمنٹس ابھارے جائیں گے اس پوری پولیٹیکل موو کے ذریعے سے جو 1.25 سال سے چل رہی تھی، اس کے ذریعے سے جتنے جذبات ابھریں گے، ان جذبات سے متعلقہ ان الگوریدم کے ذریعے سے سرورز کے اندر ایسی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کر دی گئی کہ جو بندہ نیگیٹو بات کرے گا ریاستی اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف، ISI کے خلاف، یا کوئی کرسپی بات کرے گا،
یا کوئی ہراسمنٹ والی بات کرے گا یا کوئی پینک کریٹ کرنے والی بات کرے گا، وہ بوسٹ اپ ہوگی، وہ آٹومیٹیکلی جناب تمام ٹویٹر اکاؤنٹ چلانے والے، فیس بک کے جناب اکاؤنٹ یوز کرنے والے، ٹک ٹاک یوز کرنے والے، انسٹا فون یوز کرنے والے، ان تک بدو بدی جناب ان کے موبائل کے اندر وہ چیزیں آ جائیں گی۔ اس میں پھر کیا ہے؟ اس میں پھر جناب وہاں پر بیٹھے ہوئے جبران جناب سوشل میڈیا ہیڈ ہے، جس کا انتہائی مشکوک کریکٹر ہے۔ یہاں پہ اسلان خالد صاحب ہیں، یہاں پہ اظہر مشوانی صاحب ہیں، یہاں پہ بیچارے 30,000 بچہ ہے جو انتہائی محب وطن ہے، انتہائی محب وطن ہے، لیکن بیچارہ پیڈ ہے 20-20 25-25 ہزار پہ۔ انہیں ڈی جی پی آر کے پی کے، ڈی جی پی آر پنجاب سے، میں تو 4-4.5 سال منسٹر رہا ہوں، میرے سے تو کوئی ٹھکی چھپی بات نہیں ہے، ان کو پیمنٹ ہوتی تھی، وہ بیچارے ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ الگوریدم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے باہر کے ملکوں کا جو پوسٹ آ رہی ہے، جو ویڈیوز آ رہی ہیں، اس کو وائرل کیا جاتا تھا تمام گروپوں کے اندر۔ اب کیا ہوتا تھا، میں آپ کے سامنے ایک مثال دوں۔ 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے، 9 مئی کے واقعے کے 2 گھنٹے کے اندر اندر تمام پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اندر اور تمام واٹس ایپ گروپس کے اندر چلنا شروع ہو جاتی ہے، فلاں جنرل نے جناب ریزائن دے دیا، فلاں میجر جنرل نے جناب حکم ماننے سے انکار کر دیا، فلاں بریگیڈیئر نے بیک آؤٹ کر لیا، فلاں کور کمانڈر جناب اس نے آرمی چیف کی بات سننے سے انکار کر دیا۔ مسلسل رات تک یہ پروپیگنڈا تھا، مسلسل، کہ جیسے فوج کے اندر بغاوت ہو گئی، جیسے فوج تتر بتر ہو گئی، جیسے فوج نے جناب پاکستان کے اندر بالکل ہر چیز سے ہاتھ پہ چھوڑ کے جناب اس نے کہا جناب ہم اس حکومت اور اس فوج کی قیادت کے خلاف اور صرف ایک بندے کے حق میں، ایک لیڈر کے حق میں اور ایک پارٹی کے حق میں انہوں نے کہا جی ہم نے جھنڈا اٹھا لیا ہے۔ پوسٹ پہ پوسٹ، پوسٹ پہ پوسٹ، پوسٹ پہ پوسٹ کہاں سے آتی تھی؟ ایک کنٹرول روم تھا یو اے ای میں، ایک تھا برطانیہ میں، وہاں سے چیزیں، اور پچھلے 1.25 سال سے آپ پی ٹی آئی کے جتنے گروپس تھے اور جتنے آپ کے یہ چاروں ٹولز تھے جناب، +44 +43 +97 +96 +1، امریکہ، یو اے ای، برطانیہ اور یورپ، ان ممالک سے جناب پوسٹیں بن بن کے آتی تھی گروپوں کے اندر۔ ہر پازیٹیو چیز اگر آرمی چیف کی تھی اس کو نیگیٹو بنا کے، ہر نیگیٹو چیز جو پارٹی لیڈر کی تھی اس کو پازیٹیو بنا کے، ہر وہ چیز کے جو پاکستان کے ریاستی اداروں کے حوالے سے زہر بن سکتی تھی۔ عادل راجہ ایک کریکٹر، حیدر مہندی ایک کریکٹر، 8-9 ہمارے وہ اینکرز کہ جو پچھلے 10-12 سال، میں تو میڈیا پرسن ہوں 15 سال سے، میرے سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، جو اسی پاک فوج کے تعاون سے اچھی اچھی پوسٹیں لیا کرتے تھے، اچھے اچھے جناب اینکر بننے کے پروگرام لیا کرتے تھے، ٹی وی چینلوں کے اندر جناب اچھی اچھی تنخواہوں کے اوپر جایا کرتے تھے۔ انہیں پاکستان کے اندر سے کچھ فیکٹرز تھے جو کسی ٹائم پھر میں بات کروں گا، انہوں نے ان کو جناب ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا کہ ڈٹے رہو، لگے رہو، وقت آنے والا ہے 26 نومبر، اور 26 نومبر کے بعد سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ بیچارے ان کی باتوں میں آ کے، اور اس کو پارٹی لیڈر بھی تقریباً انہی کو ہی اوبے کرتے رہے تھے، بہت سے انسٹرکشن جہاں سے اوبے کرتے تھے اس میں سے ایک ادھر سے بھی اوبے ہوتی تھی۔ وہ 26 نومبر گزر گیا، لیکن اس وقت تک بیچارے ساروں کا بیڑا غرق ہو گیا، سارے اتنا آگے چلے گئے لال مسجد کی طرح، مولانا عبدالعزیز اور جناب غازی عبدالرشید کی طرح، کہ وہ پیچھے جانے کے قابل ہی نہیں تھے۔ اس طرح کے کریکٹر ہر روز ویلاگ بنا کر گندی ننگی گالیاں آرمی چیف کو، آئی ایس آئی چیف کو، فوج کے ادارے کو، پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو، ریاست کو۔ اب کیا اس میں سے میں 4 ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رات کو 9 مئی کے بعد آپ کی جناب ایک خبر چلتی ہے، 3 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد برما اور میانمار کی سرحد کے اوپر فوجی ہیں برمنز، وہ ہزاروں تارکین وطن ہیں جو اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، ان کو روک رہے ہیں۔ ان کا آپس میں جناب ایک ٹکراؤ کا ایک ہے بڑا ویڈیو، اس کو چلایا جاتا ہے کہ جناب شاہراہ کشمیر اسلام آباد میں دنیا باہر نکل آئی اور فوج اور پولیس اس کو روکنے میں ناکام ہو گئی۔ جناب ہر سوشل میڈیا کی ہر اکاؤنٹ پہ، ہر گروپ پہ وہ لوگوں کو ایک بوسٹ اپ ملتا تھا، وہ دنیا باہر آ گئی، دنیا باہر آ گئی۔ اور پتہ چلا وہ تو برما اور میانمار کی جناب سرحد کا جناب وہ ہے۔ پھر جناب اگلے دن جس دن وقوع ہوا، پارٹی لیڈر نے جناب ایک اپنی پوسٹ کی
6-7 जनाजे निकल रहे हैं इकट्ठे, 1 बाय 1। कहा जाता है जनाब बटग्राम पता नहीं कौन सा रिमोट एरिया है KPK का, वहाँ पे फ़ौज की फायरिंग से जनाब शहीद हो गए। वो एक बड़ा लीडिंग TV चैनल है, उसने जनाब 2 घंटे के अंदर कट्टा छट्टा खोल दिया। उसने कहा वो हज़ारा बरादरी जिनके ऊपर पिछले कई सालों से हर साल जुल्म होता था, उनके कोई 8-10 शहीद हुए थे, उनके जनाजे उठे थे। उसने वो पूरी डेट्स निकाल के बता दिया। उसने कहा ओ यार ये तो ये हज़ारा बरादरी के जनाजे हैं। साथ ही पार्टी लीडर ने अपना वो ट्वीट डिलीट कर दिया। दूसरी मिसाल हो गई। तीसरी मिसाल, पार्टी लीडर आज से 7-8 दिन पहले कहते हैं बड़े एतमाद के साथ और बड़े लहक के, हालांकि ये इशू ऐसा था कि अगर ये खुदा न खास्ता सच्चा भी होता तो इतने लहक के और खुशी के साथ बताने वाला नहीं था। कहते हैं कि मैं सरप्राइज़ दूंगा। सरप्राइज़ ये कि जनाब खुदा न खास्ता ख़वातीन जो अंदर हैं PTI की, उनके साथ रेप हुआ है। वो ख़वातीन बाहर आई आज से 5 दिन पहले, पेशी पे उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा हमारे साथ तो कोई ऐसा ज़्यादती नहीं हुई। लेकिन कितने लोग हैं, कितने बुज़ुर्ग हैं, कितने नौजवान हैं कि जो ये सुनने के बाद सिस्टम से मुतनफ़र हो गए, फ़ौज से मुतनफ़र हो गए, अदारे से मुतनफ़र हो गए, रियासत से मुतनफ़र हो गए। 3 मिसालें, चौथी मिसाल दूंगा। 9 मई के बाद ISF का एक लड़का था कमर, उसको किसी ने मार दिया। आप यकीन जाने मैं पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने रख रहा हूँ, पूरे दुनिया में पार्टी की जितनी तंजीमें थी उन्होंने उस मर्डर को हर मुल्क की ऑफिशियल लीडरशिप तक मेमोरेंडम बना के पेश किया कि पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के अंदर फ़ौज लोगों को जनाब इस तरह मार रही है। कितनी तबाही और बर्बादी पाकिस्तान के इमेज की वो की गई। आज से 3 दिन पहले IG इस्लामाबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने कहा यार ये तो गैरत के नाम पे कत्ल था। वो कमर नामी लड़का, उसने किसी खातून के साथ उसके ताल्लुकात थे, उस खातून के जनाब मियाँ ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका मर्डर किया। खातून भी, वो मियाँ भी गिरफ़्तार, उसके दोस्त भी गिरफ़्तार। लेकिन कितने बुज़ुर्ग हैं, कितने जवान हैं, कितने रिटायर्ड फ़ौजी हैं जो अपने इदारे के हवाले से उनके जहनों के अंदर जहर घोल दिया गया। ये मैंने 4 मिसालें रखी हैं, ये पाकिस्तान के अंदर, और फिर ये लाखों की तादाद में वायरल होती हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पाकिस्तान की सोशल मीडिया के अंदर पिछले 1.25 सालों में जुल्म हुआ, वो है मनीटाइजेशन। पिछले 3 सालों में पाकिस्तान में एक मनीटाइजेशन का तस्वर आलमी ताकतें, मुल्क दुश्मन ताकतें लेकर आई इन 4 सोशल मीडिया टूल्स के ज़रिए से। वो क्या था? वो ये था कि आप जो नैरेटिव पाकिस्तान में मकबूल है, और वो मकबूल इन्होंने एल्गोरिदम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हकीकी आज़ादी की तहरीक, पॉपुलर पार्टी के जनाब लीडर, उसकी तहरीक, उसके मुकालमे, उसके दावे, उसके नारे, उसकी तकरीरों के ज़रिए से जो पॉपुलर नैरेटिव हो गया है, हर बंदा उठेगा वो उसके ऊपर वीलॉग बना रहा है, पांसा पलटने वाला है, पार्टी लीडर सबका बेड़ा गर्क करने वाला है, आर्मी चीफ बैकफुट पे आ गए, आर्मी जनाब पीछे हटने पे मजबूर हो गई, रियासत जनाब फला हो गया। हर बंदा वो जनाब थंबनेल लगा के, स्क्रीन बना के, जो छोटा मोटा वीलॉगर है, यूट्यूबर है, एंकर है, अन्नी डाली हुई है सबने, और महीने का 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, और कुछ तो करोड़ रुपए कमाते रहे हैं महीने का। मुल्क का बेड़ा गर्क। उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं कि ये जितना कुछ वो कर रहे हैं इससे मुल्क को क्या नुकसान हो रहा है, सोसाइटी को क्या नुकसान हो रहा है, रियासत को क्या नुकसान हो रहा है, रियासती अदारों को क्या नुकसान हो रहा है, कोई गर्ज नहीं। ये मनीटाइजेशन लाई गई पिछले 3-3.5 सालों में, और इस 1.25 साल में अभी तक ये मनीटाइजेशन, मेरे पास रोज़ाना पोस्ट आती हैं लोगों की, यूट्यूबर की, अच्छे बुरे, बड़े छोटे दरमियाने, यार यकीन जाने सर पीटने को जी चाहता है। रात को एक आई जनाब, एक यूट्यूबर है, सहाफ़ी, 2 दिन के अंदर मुल्क के अंदर तब्दीली आने लगी, और तब्दीली को जनाब लीड करेंगे पार्टी लीडर। तो सांप क्या कहते हैं, सांप मर गया, क्या कहते हैं वो, रस्सी जल गई मर ली गया। खुदा का वास्ता है, हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। ये मनीटाइजेशन के ज़रिए से पाकिस्तान के 400, 4000, 10,000, 20,000 बंदों ने लाखों करोड़ों तो कमा लिए, लेकिन लोगों के जहनों में जहर घोल दिया। मुझे दुख होता है
پاکستان کا وہ محب وطن نوجوان، پاکستان کی وہ محب وطن مائیں بہنیں بیٹیاں 100% محب وطن ہیں، جو اس پارٹی کے ساتھ چل بھی رہی ہیں، جو ابھی بھی پارٹی کے ساتھ چل رہی ہیں، جو ابھی بھی پارٹی لیڈر کو مان رہی ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہا۔ آج کی اس پریس کانفرنس کے اندر میں نے صرف یہ چیزیں، میرے سامنے 2 آپشن تھے، یا میں خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں یا جو کچھ میں جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان اور دھرتی ماں کے حوالے سے نقصان دہ ہے، میں اس کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں کی آبیاری کروں۔ کہا جاتا ہے جناب الیکشن آئے گا تو پتہ چل جائے گا۔ وہ خدا کا واسطہ ہے یار، ان لوگوں کو تو میں ہاتھ جوڑ کے یہ سوشل میڈیا پہ یہ ساری الگوریدمز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، 30-40 ہزار پیڈ لوگ، میں ساری باتیں جانتا ہوں، لیکن میں فیاض الحسن چوہان ہوں، میں واریر ہوں۔ میں جس چیز کو سمجھ لوں کہ یار یہ چیز ہے تو میں اس کے اوپر اپنی ملک، اپنے قوم اور اپنی دھرتی ماں کی عزت اور وقار کے لیے میں جنگ لڑوں گا۔ اور الیکشن جیتنا یا ہارنا ہی صرف سیاست نہیں ہوتی۔ ان عقل کے اندھوں کو میں ایک چیز سمجھاؤں گا جو سارا دن یہ سمجھتے ہیں آ کے جناب اپنی مرضی کے کچھ لوگوں سے جناب ویلاگ بنا کے، ہاں جی اور فیاض چوہان جیتے گا کہ نہیں جیتے گا۔ وہ خدا کا واسطہ ہے پاکستان جیتے گا یا نہیں جیتے گا اس کا سوچو۔ خدا کا واسطہ ہے دھرتی ماں کو بچانے کا سوچو۔ یہ الیکشن جیتنا یا پاپولیرٹی، حسن ابن صبا سے زیادہ پاپولر کوئی نہیں تھا، ہٹلر سے زیادہ پاپولر کوئی نہیں تھا اپنے قوم اور اپنے اس کے اندر، میسولینی سے زیادہ پاپولر کوئی نہیں تھا۔ جرمنی تباہ ہو گیا، اٹلی تباہ ہو گیا، بڑے بڑے پاپولر لوگ آئے۔ پاپولیرٹی صرف چیز نہیں ہوتی، جو پاپولیرٹی کے پیچھے بھاگتا ہے وہ اپنے ملک اور اپنے قوم کی غیرت اور خودداری کے حوالے سے وہ بعد میں سوچے گا۔ تو اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ الیکشن اور پاپولیرٹی اور ووٹ اور جیتنا یہی کرائٹیریا ہے سیاست کا کرائٹیریا ہے اپنے ملک، اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی کی تعمیر و ترقی اور بہتری کے لیے جد و جہد۔ چائنا کے اندر کوئی یہ 4 ٹولز آپ کو نہیں ملیں گے۔ چائنا نے اپنے ٹولز بنائے ہوئے ہیں، سعودیہ کے اندر اپنے ٹولز ہیں۔ دنیا کے کسی ملک میں میں پاکستانیوں کو، محب وطن پاکستانیوں کو اور پارٹی لیڈر کو جو ماننے والے پاکستانی ہیں، ہاتھ جوڑ کے میں ان سے پوچھوں گا، مجھے بتائے فاکس نیوز پہ، اسکائی نیوز پہ اور CNN پہ بیٹھ کے کوئی CIA کے خلاف یا امریکن فوج کے خلاف ذرا بول کے دکھائے، یا وہاں کی سوشل میڈیا کے اندر کوئی بندہ بات کر کے دکھائے۔ آپ یقین جانیں امریکہ نے ٹک ٹاک کے حوالے سے ایک گلا شکوہ کیا چائنا کی مینجمنٹ سے کہ یار آپ کے ادھر ٹک ٹاک کے اوپر تعلیمی سرگرمیاں آتی ہیں، ہمارے ہاں ناچ گانا آتا ہے۔ یہی پاکستان کے حالات ہیں۔ دنیا میں ٹک ٹاک جو ہے نا، جو اچھے ملک ہیں، مستحکم ملک ہیں، انہوں نے ایک پازیٹیو طریقے سے اس کو رکھا ہوا ہے، اور دنیا کے کسی ملک کے اندر انسٹا کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر وہ شتر بے مہاری ملک اور قوم اور ریاستی اداروں کے اور اپنی فوج اور اپنی عدالتوں کے حوالے سے نہیں ہے جو پاکستان میں ہے۔ تو یہ پراپر میں نے جو آپ کے سامنے آج بے نقاب کیا، یہ وہ سازش ہے جو عالمی طاقتوں نے ایٹمی طاقت پاکستان کے خلاف کی۔ جی شاہ